بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 219 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم المسألۃ الثالثہ سے پڑھیں گے، یعنی کل 9 مسائل مصنف بیان کریں گے رضاعت سے متعلق، جن میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو 9 میں سے آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم تیسرا مسئلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا تھا اس اختلاف کا سبب پڑا تھا۔ ایسے ہی 2 روایات میں جو احادیث مبارکہ تھی ان میں تعارض تھا، اس تعارض کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم تیسرا مسئلہ شروع کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 9 مسائل جو ہیں رضاعت سے متعلق جو اختلافی ہیں مصنف بیان کریں گے، ان 9 میں سے تیسرا مسئلہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ مسئلہ ہے کہ 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ چھڑانا، یعنی اگر کسی بچے کا دودھ 2 سال کی عمر سے پہلے چھڑا دیا گیا، اس نے دودھ پینا بند کر دیا اور اب اس کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم فقہا کے اس اختلاف کا جو سبب ہے وہ سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ جو ہے شروع کر رہے ہیں مصنف یہاں سے۔ واختلفوا اذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولین۔ تو مصنف بتلا رہے ہیں کہ واختلفوا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، کب؟ اذا استغنى المولود، جب بچہ جو ہے وہ بے نیاز ہو جائے، مستغنی ہو جائے غذا سے، قبل الحولین، 2 سال سے پہلے ہی، یعنی 2 سال ابھی اس کے پورے ہوئے نہیں اور وہ غذا سے، دودھ کی جو غذا ہے اس سے مستغنی ہو گیا، وفطمہ، اور اس کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مستغنی ہو گیا، اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا پینا شروع کر دیا اس نے، اور فطمہ، پھر دودھ چھڑا دیا گیا۔ ثم ارضعته الامرأة، اور پھر اسی بچے کو کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا۔ ٹھیک ہے، 2 سال تو ہو گئے نا، 2 سال سے پہلے اس کا دودھ چھڑا دیا، اس کی جو غذا کی ضرورت تھی دودھ کے ذریعے جو اس کی پوری ہو رہی تھی وہ پوری ہو گئی، اب وہ ختم ہو گئی، تو اب اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ اب ایسی حالت میں اس کو کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا جبکہ اس کو دودھ کے ذریعے غذا کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی اور نے دودھ پلا دیا۔ تو اب اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، چونکہ اختلافی مسائل ہیں نا جو مصنف بیان کریں گے۔ تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحرم ذلك الرضاع، اس سے جو ہے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ رضاعت جو ہے یہ حرمت کو ثابت نہیں کرے گی، یہ رضاعت حرام نہیں کرے گی، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تثبت الحرمت بہ، اس کے ذریعے بھی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی اگر 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کی صورت میں کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا تو اس کے ذریعے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ فقہا کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہاں سے مصنف اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ 2 گروہ بن گئے تھے، ان کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وسبب اختلافی، اختلاف کا سبب ان کے درمیان میں اختلاف فی مفہوم قولی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو جب مفہوم میں اختلاف ہو گیا تو پھر آگے جزیات میں اور مسائل میں تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ اختلاف ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ، کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک سے ہے،
یعنی بھوک کی صورت میں اگر بچہ دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں رضاعت جو ہے کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ بھوک کے ذریعے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے ٹکڑے میں جو ہے فقہا کا اختلاف ہو گیا اس کے مفہوم کو سمجھنے میں۔ تو اب اس میں دو احتمالات ہیں۔ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ، ایک اس میں احتمال یہ ہے کہ أَن يُرِيدَ بِذَلِكَ الرَّضَاعَ، اس سے وہ رضاعت مراد ہو الَّذِي يَكُونُ فِي سِنِّ الْمُجَاعَةِ، وہ جو بھوک کے زمانے میں ہو، بھوک کی مدت میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس زمانے میں بچے کو بھوک لگتی ہے دودھ کی، تو دودھ کی بھوک کے زمانے میں جو ہوگا وہ بھوک مراد ہے اس سے۔ کیفما کان الطفل، بچہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، بچہ یعنی کسی بھی کیفیت میں ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ سن رضاع، تو یہ رضاعت کی عمر ہوگی، یعنی اس عمر میں اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو یعنی ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ بچہ چاہے کسی بھی عمر کا ہو لیکن اس کو جو ہے نا دودھ کی ضرورت ہو، دودھ سے اس کی غذا پوری ہو رہی ہو اور دودھ کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر چاہے کسی بھی عمر میں ہو تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس کو دودھ کی بھوک ہے اور دودھ وہ پیتا ہے، اس سے اس کی جو ہے غذائی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو اس لیے عمر چاہے زیادہ بھی ہو جائے تو پھر بھوک چونکہ اس کو دودھ کی لگتی ہے، تو اس لیے اس زمانے میں اگر اس کو پلا دیا گیا کسی اور عورت کی طرف سے دودھ تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ ایک احتمال اس میں یہ وَيُحْتَمَلُ أَن يُرِيدَ، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ اِذَا كَانَ الطِّفْلُ غَيْرَ مَفْطُومٍ، کہ بچہ جب ایسا ہو کہ غیر مفطوم، اس کا دودھ نہ چھڑایا گیا ہو، یعنی اس کا دودھ ابھی غیر مفطوم ہے، اس کا دودھ نہیں چھڑایا گیا۔ فَإِن فُطِمَ فِي بَعْضِ الْحَوْلَيْنِ، اور پھر اگر 2 سالوں کے اندر ہی دودھ چھڑا لیا جائے، فُطِمَ فِي بَعْضِ 2 سالوں سے اندر ہی، تو لم یکن رضاعا من المجاعتی، تو اس حدیث پر جو ہے نا اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے نا من المجاعتی فإن رضاعت من المجاعتی والی، اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 سال سے پہلے ہی یا 2 سال کے اندر دودھ چھڑا لیا گیا اور پھر کسی اور نے اس کو دودھ پلا دیا تو پھر اس پر یہ اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے۔ فاختلاف عائل الى ان الرضاع الذي سببه المجاعۃ، تو جو اختلاف کی بنیاد ہے نا، وہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ وہ رضاعت جس کی وجہ سے بھوک اور دودھ کی ضرورت ہو، الذي سببه المجاعۃ، جس کی وجہ سے، جس کا سبب جو ہے وہ بھوک ہو، تو ایسی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ والافتقار الى اللبن، اور دودھ کی اسے ضرورت ہو، دودھ کی ضرورت ہو اور بھوک کی وجہ سے جو ہے نا رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للاطفال، تو کیا اس میں اب جو طبیعی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ وہ الافتقار، اور وہ طبیعی ضرورت کیا ہے؟ افتقار الذي سببه سن الرضاع، کہ وہ رضاعت کی عمر اس کا سبب ہوگی ضرورت کا یا نہیں ہوگی۔ او افتقار المرضع نفسه، یا جو مرضع کا دودھ پینے والی کی جو ضرورت ہے بذات خود وہ اس سے مراد ہوگی۔ تو وہ الذی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ الذی یرتفع بالفطم ولکنہ موجود بالطبع، لیکن طبی طور پر وہ موجود ہوتی ہے، یعنی دودھ چھڑانے کے بعد بھی وہ جو ہے طبی طور پر دودھ کی ضرورت انسان کو رہتی ہے۔ اس سے وہ مراد ہے یا اس سے جو رضاعت کی عمر میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ مراد ہے اس سے؟ یعنی فطری طور پر تو ٹھیک ہے جی، اس وقت ہوتی ہے بچے کو طبی طور پر، کہ طبی طور پر سے مراد یہ ہے کہ بچے کو اس خاص عمر میں دودھ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، یعنی اس خاص عمر میں دودھ ہی پی سکتے ہیں بچہ، اور کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا۔ لیکن جو طبی طور پر ضرورت ہوتی ہے وہ تو پھر بعد میں بھی ہوتی ہے، یعنی بچے دودھ بعد میں بھی پیتے ہیں، حالانکہ ان سے پھر ان کی ضرورت تو کہیں اور سے بھی پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ فطری طور پر ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے کون سی بھوک اور کون سی ضرورت مراد ہے؟ تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے کہ بھئی من المجاعتی سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک سے ہے، یعنی بھوک کی صورت میں اگر بچہ دودھ پیے گا تو پھر ہوگی۔ تو اس لیے فقہا بعض کہتے ہیں کہ جی 2 سال کی عمر کے اندر جو بھوک لگے گی وہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں جی 2 سال کے بعد بھی اگر بچہ دودھ پیتا ہے اور وہ دودھ پر اس کا گزارا ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں بھی یہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، اگرچہ 2 سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو گیا ہو،
ٹھیک ہے، تو 2 سال کے بعد ہو پہلے ہو، اگر اس کا دودھ پر اکتفا ہو رہا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اگر 2 سال کے کچھ فقہا کے نزدیک 2 سال کے بعد بھی اگر دودھ پی رہا ہے تو پھر بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ 2 سال اس کی عمر پورا ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ اختلاف کا سبب جو ہے نا، یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں اختلاف ہو گیا، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ اس میں 2 احتمالات موجود ہیں۔ تو آگے دیکھیں، والقائلون بتاثیر الارضاع، وہ فقہا جو مدت رضاعت میں دودھ پلانے کی جو تاثیر ہے اس کے قائل ہیں، تو سواء برابر ہے کہ من اشترط منہم الفطام، تو انہوں نے دودھ پلانے کی، دودھ چھڑانے کی جو شرط ہے وہ عائد کی ہو، او لم یشترط ہو، چاہے یہ شرط عائد نہ کی ہو۔ تو اختلافو فی هذه المدت، تو اس مدت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مدت کتنی ہے جس میں دودھ پلایا جا سکتا ہے اور جتنی مدت کے اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے، یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو فقالا، کچھ فقہا کہتے ہیں هذه المدت حولان فقط، صرف یہ 2 سال کی مدت ہے، یعنی 2 سال کی مدت کے اندر اگر دودھ پلایا جائے گا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی، 2 سال کے بعد نہیں ہوگی۔ وبه قال ظفر، اس کے قائلین جو ہیں امام ظفر ہیں، واستحسن مالک التحریم فی الزیادۃ الیسیرۃ علی العامین، تو امام مالک رحمہ اللہ 2 سال پر جو ہے معمولی سا اضافہ بھی کر لینا، زیادۃ الیسیرہ، معمولی سا بھی اضافہ کر لینا، اس کے جو ہے نا حرام قرار دیتے ہیں، اور اس کے حرام قرار دینے کو مستحسن سمجھتے ہیں، واستحسن، تو مستحسن سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا معمولی سا بھی 2 سال پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک قول فقہا کا یہ ہو کیا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے جس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے وہ 2 سال ہے۔ وفی قول الشہر عنہ، اور ان کا جو ایک قول ہے، ایک قول کے مطابق یہ معمولی اضافہ شہر 1 مہینے کا ہے، یعنی 1 مہینہ بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ وفی قول عنہ الی 3 اشہر، اور ان کا ایک قول جو یہ معمولی اضافہ ہے اس کے بارے میں 3 مہینے کا ہے، کہ یہ معمولی اضافہ 3 مہینے کا بھی نہیں کر سکتے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حولانی و 6 شہور، کہ جو رضاعت کی مدت ہے یہ مدت 2 سال اور 6 مہینے، حولان 2 سال پورے، و 6 شہور اور 6 مہینے ہے۔ تو بہرحال یہ یاد رکھنے، چونکہ اس اختلاف کا سبب ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ فقہا کے 2 قول ہو گئے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جی مدت جو ہے رضاعت کی وہ 2 سال ہے، کہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پلائے گا تو رضاعت ثابت ہوگی، حرمت ثابت ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 2 سال اور 6 مہینے، یعنی کہ 30 مہینے، اور ان کے نزدیک 24 مہینے، تو یہ مدت ہے۔ اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، اگلے سبق میں اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسرا مسئلہ شروع کیا ہے جو کہ 9 مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہے، اور تیسرا مسئلہ تھا 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ چھڑا لینا، اور پھر کوئی اور عورت دودھ پلائے تو کیا حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ ایسے ہی ہم نے اختلاف کا سبب بھی جان لیا ہے، اور ایک اور ہم نے مسئلہ شروع کیا کہ جو رضاعت کی مدت ہے وہ کتنے سال یا کتنے مہینے ہیں۔ تو ہم نے 2 قول دیکھے، فقہا کی 2 جماعتیں تھیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال اور 6 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال ہے۔ تو یہ اس کا سبب جو ہے اختلاف کا وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی یہ ایک سوال یہ ہے جو آج کے سبق سے بن سکتا ہے، 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت کے ثبوت و عدم ثبوت کو فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 220 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا جو الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، اور وسبب اختلافہم سے آگے ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔